بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 جنوری سن 1903۔ فرمایا، میرے پاس وہی آتا ہے جس کی فطرت میں حق سے محبت اور اہل حق کی عظمت ہوتی ہے۔ جس کی فطرت سلیم ہے وہ دور سے اس خوشبو کو جو سچائی کے میرے ساتھ ہے سونگھتا ہے، اور اسی کشش کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ اپنے معموروں کو عطا کرتا ہے میری طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جس کی فطرت میں سلامت روی نہیں ہے اور جو مردہ طبیعت کے ہیں ان کو میری باتیں سود مند نہیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ ابتلا میں پڑتے ہیں اور انکار پر انکار اور تکذیب پر تکذیب کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں، اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میری مخالفت کرنے والے کیا نفع اٹھائیں گے؟ کیا مجھ سے پہلے آنے والے استادوں کی مخالفت کرنے والوں نے کوئی فائدہ کبھی اٹھایا ہے؟ اگر وہ نامراد اور خاصے رہ کر اس دنیا سے اٹھے ہیں تو میرا مخالف اپنے ایسے ہی انجام سے ڈر جاوے، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ میرا انکار اچھے ثمرات نہیں پیدا کرے گا۔ مبارک وہی ہیں جو انکار کے لعنت سے بچتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو حسن ظنی سے کام لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا ایمان ان کو ضائع نہیں کرتا بلکہ برومند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صادق کی شناخت کے لیے بہت مشکلات نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی اگر انصاف اور عقل کو ہاتھ سے نہ دے اور خدا کا خوف مد نظر رکھ کر صادق کو پرکھے تو وہ غلطی سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اور آیات اللہ کی تکذیب اور ہنسی کرتا ہے اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر پورا شعب دنوں میں معاذ اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و ستم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی ہتک ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حسبی باقی نہیں رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و ستم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس توہین کے وقت اس صلاۃ کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پڑتی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ اس قدر صورتیں اس سلسلے کی سچائی کے موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، کیونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے۔ فرمایا، کم فہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اپنے مدارج کو حد سے بڑھاتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طبیعت اور فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی تعریف کا خواہش مند پاؤں اور اپنی عظمت کے اظہار سے خوش ہوں۔ میں ہمیشہ انکساری اور گمنامی کی زندگی پسند کرتا ہوں، لیکن یہ میرے اختیار اور طاقت سے باہر تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا، اور جس قدر میری تعریف اور بزرگی کا اظہار اس نے اپنے پاک کلام میں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے کیا۔ یہ ساری تعریف اور بزرگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔
احمق اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، مگر سلیم الفطرت اور باریک نگاہ سے دیکھنے والا دانشمند خوب سوچ سکتا ہے کہ اس وقت واقعی ضروری تھا کہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کی گئی ہے اور عیسائی مذہب کے واعظوں اور منادوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اس سید الکونین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور ایک عاجز مریم کے بچے کو خدا کی کرسی پر جا بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے آپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہ مقدر کیا تھا کہ آپ کے ایک ادنا غلام کو مسیح نے مریم بنا کے دکھا دیا۔ جب آپ کی امت کا ایک فرد اتنے بڑے مدارج حاصل کر سکتا ہے تو اس سے آپ کی شان کا پتہ لگ سکتا ہے۔ بس یہاں خدا تعالیٰ نے جس قدر عظمت اس سلسلے کی دکھائی ہے اور جو کچھ تعریف کی ہے، یہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عظمت اور جلال کے لیے ہے، مگر احمق ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس وقت صدی میں سے 20 سال گزرنے کو ہیں اور آخری زمانہ ہے، 14ویں صدی ہے کہ جس کی بابت تمام اہل کشف نے کہا کہ مسیح موعود 14ویں صدی میں آئے گا۔ وہ تمام علامات اور نشانات جو مسیح موعود کی آمد کے متعلق پہلے سے بتائے گئے تھے ظاہر ہو گئے۔ آسمان نے کسوف و خسوف سے اور زمین نے طاعون سے شہادت دی ہے، اور بہت سے سعادت مندوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مجھے قبول کیا، اور پھر اور بھی بہت سے نشانات ان کی ایمانی قوت کو بڑھانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر کیے، اور اس طرح پر یہ جماعت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس مقام تک حضرت اقدس ابھی پہنچے تھے کہ خان عجب خان صاحب جو رقت قلب کے ساتھ چشم پرآب تھے، پرجوش لہجے میں بول اٹھے، وجود جناب خود شہادت است۔ فرمایا کوئی ایک بات ہوتی تو شک کرنے کا مقام ہو سکتا تھا، مگر یہاں تو خدا تعالیٰ نے ان کو نشان پر نشان دکھائے اور ہر طرح سے اطمینان اور تسلی کی راہیں دکھائیں، لیکن بہت ہی کم سمجھنے والے نکلے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں ان ضرورتوں پر نظر نہیں کرتے جو اس وقت ایک مسئلے کے وجود کی دائی ہیں۔ وہ دیکھیں کہ روئے زمین پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیا کسی پہلو سے بھی کوئی قابل اطمینان صورت نہ دکھائی دیتی ہے؟ شان و شوکت کی حالت تو سلطنت کی صورت میں نظر آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اس وقت روم کی سلطنت ہے، لیکن اس کی حالت کو دیکھ لو کہ وہ 32 دانتوں میں زبان ہو رہی ہے اور آئے دن کسی نہ کسی خرخشہ اور مخوصہ میں مبتلا رہتی ہے۔ علمی حالت کے لحاظ سے سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہے ہوئے ہیں، اور نت نئی مجلسیں اور کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی علمی حالت کی اصلاح کی جاوے۔ دنیاوی لحاظ سے تو یہ حالت اور دینی پہلو کے لحاظ سے تو بہت ہی گری ہوئی حالت ہے۔ کوئی بدعت اور فعل شنیع نہیں ہے جس کے مرتکب مسلمان نہ پائے جاتے ہوں۔ اعمال صالحہ کی بجائے چند رسوم باقی رہ گئی ہیں۔ جیل خانوں میں جا کر دیکھو تو زیادہ مجرم مسلمان دکھائی دیں گے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جاوے؟ مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت ہی گری ہوئی ہے اور ان پر آفات پر آفات نازل ہو رہی ہیں، مگر کیا مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ وہ اور پیچھے جائیں؟ اس سے بڑھ کر ان کی ذلیل حالت کیا ہوگی کہ وہ پاک دین جو بے نظیر دولت ان کے پاس تھی اور ایمان جیسی نعمت وہ کھو بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے عیسائی ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یا اگر کھلے طور پر عیسائی نہیں ہوئے تو عیسائیوں کے علوم فلسفہ و طبیعیات سے متاثر ہو کر مذہب کو ایک بے ضرورت اور بے فائدہ شاید سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ آفتیں ہیں جو اسلام پر آ رہی ہیں، اور میں نہایت درد اور افسوس سے سنتا ہوں کہ اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، حالانکہ زمانہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی شخص آوے اور وہ اصلاح کرے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیوں خاموش رہتا جبکہ اس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ خود فرمایا ہے اسلام پر ایسا خطرناک صدمہ پہنچا ہے کہ 1000 سال قبل تک اس کا نمونہ اور نظیر موجود نہیں۔ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے اور وہ اس وقت ساری طاقت اور زور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تا میں ہمیشہ کے لیے اس کا سر کچل دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے، ہم نماز روزہ کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب اعمال ان کے مردہ ہیں، ان میں روح اور جان نہیں، اور وہ آ نہیں سکتی جب تک وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے کے ساتھ پیوند نہ کریں اور اس سے وہ سیراب کرنے والا پانی حاصل نہ کریں۔
تقوی اس وقت کہاں ہے؟ رسم و عادت کے طور پر مومن کہلانا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ خدا کو دیکھا نہ جائے، اور خدا کو دیکھنے کے لیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ اس سفر علم میں حضرت حجت اللہ علیہ السلام کو کھانسی اور نزلے کی شکایت تھی، یہاں تک پہنچ کر پھر کھانسی کی شکایت ہوئی۔ اس پہ حضور نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سناؤں مگر کھانسی کی وجہ سے روک ہوتی ہے۔ غرض اس قدر ضرورتیں دائی ہیں کہ ان کا بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، اور پھر اس قدر نشانات ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تیار ہوتی ہے۔ میں نے ایک شعر میں ان دونوں باتوں کو جمع کر کے کہا ہے: آسماں بارد نشاں الوقت می گویا زمیں، این دو شاہد از پے تصدیق من استادان۔ خان عجب خان صاحب نے عرض کیا، ایک بار میں پادریوں کے اداروں سے بہت ہی تنگ ہو گیا، وہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو غالب کر، خدا کا شکر ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نصرت کے وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بالکل سچ ہے، عیسائیوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا۔ جس طرح سے ان کا قابو چلا انہوں نے اسلام کے شجر پر تبر چلایا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا محافظ اور ناصر تھا، اس لیے وہ اپنے ارادوں میں مایوس اور نامراد ہوئے۔ اور یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جب ایسی حالت ہو رہی تھی اور اسلام کے سر مخالفت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ سلسلہ عظمت اسلام کو قائم کرنے کے واسطے کھڑا کیا اور اس کی تائید اور نصرت ہر پہلو سے کی، مگر وہ بجائے اس کے کہ اس سلسلے کی قدر کرتے اور اس پیاسے کی طرح جس کو ٹھنڈے اور برفاب پانی کا پیالہ مل جاوے شکر کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کی۔ اور اسی طرح پر جو ہمیشہ سنت اللہ چلی آتی ہے، ہنسی اور استہزاء سے کام لیا، خدا تعالیٰ کے نشانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان سے منہ پھیر لیا۔ مجھے ان لوگوں کی حالت پر رحم اور افسوس آتا ہے، یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہاج نبوت پر اس سلسلے کی سچائی کو نہیں سمجھتے۔